من احیا سنتی، وہ بندہ، توجہ کرنا، جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے. قربان جاؤں، آپ نے گلاس اٹھایا، پانی کا اٹھایا، دائیں ہاتھ میں لیا، بسم اللہ پڑھی، 3 سانسوں میں آپ نے پانی پیا. ادھر دیکھیے گا، یہ صرف ایک سنت ہے. 3 سانسوں میں پانی پیا ہے. پہلا گلاس، پہلا گھونٹ بھرا، جتنا پیا کہا الحمدللہ، پھر شروع کیا، پھر بولا الحمدللہ، پھر پیا، پھر بولا الحمدللہ. پانی تو ویسے پینا ہے، پانی کی پیاس تو ویسے آپ نے بجھانی ہے. اگر اسے سنت کے طریقے سے پی لو گے تو میرے مرشد نے فرمایا میرا امتیا، یہ میری ایک سنت تو زندہ کر، میرا رب تجھے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. آئیے مسجد میں آئے ہو، ادھر دیکھیے، چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. گھر سے آئے، یہ دائیں پاؤں آپ نے رکھا اور حال سے پڑھنا اللہم افتح لی. دایاں پاؤں مسجد کے اندر داخل کرنے سے آپ نے میرے نبی کی سنت کو زندہ کیا. صدا آنے لگی، آنا تو ایسے ہے، سنت کے مطابق آئے تو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کروں گا. قربان جاؤں، اگر میں یہ پڑھتا چلا جاؤں، یہ بیان کرتا چلا جاؤں، خدا کی قسم یہ سنت ہے جسے ہم اگنور کر دیتے ہیں، جسے ہم اپناتے بھی نہیں ہیں. نہ میرا بھائی، نہ میرا دوست، میرے نبی کی ادائیں، میرے نبی کی سنتیں، میرے نبی کے طریقے دنیا کے اندر اپنانا تیرا کام ہے. رب کا قرآن کہتا ہے اوے دنیا والو یغفر لکم ذنوبکم، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، میرے نبی کی ادا کو، میرے نبی کے طریقے کو، میرے نبی کی سنت کو جب تو اپنائے گا، میں اللہ اپنی رحمت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. آئیے میرے نبی نے پیغام سنائے ہیں، آئیے میرے نبی نے پیغام دیا ہے. عید کا دن ہے، پیغام میرے نبی کا بڑا پیارا. فرمایا دنیا والو انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. پکی گلے اللہ نے مجھے ہائے اخلاق کو پورا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. اس لیے تو قرآن بھی کہا انک لعلی خلق عظیم، اس لیے تو قرآن نے بھی کہا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خدا کی قسم حیران ہو جائیں گے، آج تو جھگڑے ہیں. کچھ لوگ عید والے دن لڑائیوں پہ تلاتے ہیں. عید کا دن ہے، لڑائی شروع ہو گئی، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے. فرمایا نا 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 نا، عید والے دن لڑائیاں کوئی نہیں ہے، عید والے دن ایک دوسرے کو مارنا کوئی نہیں ہے. عید والا دن ہے، ایک دوسرے کو محبتیں دے، ایک دوسرے کو پیار دے، ایک دوسرے کو الفتیں دے، ایک دوسرے کا خیال رکھے. چھوٹا بڑے کا ادب کرتے ہوئے چلا جائے، بڑا چھوٹے پہ شفقت کرتے ہوئے چلا جائے. آئیے حیران ہو جائیں گے، میرے نبی نے ہائے ایسے واقعات ہے، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے. جنگ کا موقع ہے اور جنگ کے اندر ایک دوسرے کا لحاظ نہیں ہوتا، زوروں پہ جنگ جاری ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے،
آپ لڑائی میں مشغول ہے، ادھر سے ایک کافر آیا، ادھر دیکھیے کافر آیا ہے، آ کر میرے نبی کے اوپر وار کرتا ہے۔ جو ہی وار کیا میرے نبی نے دفاع کیا، اس نے پھر وار کیا، میرے نبی نے پھر دفاع کیا، اس نے تیسرا وار کیا، میرے نبی نے پھر وار کیا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقابی نظروں کے ساتھ اپنے محبوب کی اس انداز کو دیکھ رہے تھے اور قریب آئے۔ حضور نے فرمایا اے یا عمر، عمر ذرا قریب تو آ۔ حضرت عمر قریب آئے، میرے نبی نے فرمایا عمر جی اللہ کے محبوب، اس کافر کے ساتھ تو نمٹ، یہ لے تلوار، اس سے تو لڑائی کر۔ جناب عمر نے فرمایا اللہ کے محبوب آج میں دیکھنا چاہتا تھا، میں نے آپ کو مسجد میں بھی دیکھا ہے، میں نے آپ کو منبر پہ بھی دیکھا ہے، میں نے آپ کو بازار میں بھی دیکھا ہے، میں نے آپ کو مجلس میں بھی دیکھا ہے، آج حالت جنگ میں دیکھنا چاہتا تھا اپنے محبوب کے جوہر۔ آئیے سنیے گا، ایک دوسرے کے اوپر باتیں کرنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہائے بڑا کرنے والے، ایک چھوٹی سی بات رشتہ داروں میں ہو گئے، ہم نے ایک بندوقیں اٹھا لی، ہم نے ایک دوسرے پہ ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ میرے نبی کا پیغام سن، میرے نبی کا طریقہ دیکھ۔ میرے نبی نے فرمایا عمر اے دلال تو نبڑ، تینوں پتہ نہیں نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دونوں جہنمی ہوا کرتے ہیں۔ میرا دل نہیں کرتا میرا امتی میرے ہاتھوں سے جہنم میں جائے، میرا امتی میرے ہاتھوں سے جہنم میں جائے، میں نہیں اس دلال لڑائی کرنی۔ عمر دلال تو نبڑ۔ ہائے کون کون سا واقعہ بیان کیا جائے، خدا کی قسم حیران ہو جائیں گے۔ ہائے بیت اللہ مکہ المکرمہ فتح ہو گیا ہے، مکہ المکرمہ فتح ہوا، قرآن نے اعلان کیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوبم مکہ فتح ہونے لگا اور اسلام کے اندر ایک دو بندے نہیں، اب اسلام میں فوجیں آئے گی اور تیری غلامی اختیار کرے گا، بڑے بڑے لوگ آئیں گے تیرے غلام بنیں گے، فوجیں در فوجیں۔ سبحان اللہ۔ جو ہی میرے محبوب نے مکہ کو فتح کیا، غالباً سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ بیت اللہ کے چھت کے اوپر کھڑے ہوئے، ادھر دیکھیے گا، تلوار لی ہاتھوں میں اور لہرانا شروع کیا۔ حدیث کے الفاظ بولے یا اہل المکہ، او مکہ والو، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ آج یہ لفظ بولیں گے اگلا جملہ سمجھ آئے گا، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا۔ تم نے کیسے، تم نے کس طرح سمیہ کو ٹکڑے کیا تھا، زنیرہ کی آنکھیں نکالی تھی، تم نے کیسے بلال کیوں تپتے انگاروں پہ لٹایا کرتے تھے، تم نے کس طرح میرے محبوب کو آپ نے رلایا، طائف کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں میرے معصوم پیغمبر پہ پتھر برسایا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے۔ او مکہ والو، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے۔ ماضی حال، اگلی بات سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور جتنے جو لوگ ایک دوسرے کے بارے میں نا وہ ایک شدت رکھتے ہیں، اس جملے کو، اس میرے محبوب کے فرمان کو سن کر رب سے اللہ کے حضور معافی مانگنی ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے یا اللہ، اللہ کے محبوب نے کیا ہی اپنی رحمت دکھائی، اپنی سیرت دکھائی، امت کو پیغام دیا، امت کہاں چل پڑی ہے۔ سنیے گا سنیے گا، جو ہی یہ بات
میرے محبوب کے کان مبارک میں پڑی کہ میرا ایک صحابی یہی اعلان کر رہا ہے آج بدلے کا دن ہے، بدلہ لیں گے، کس طرح تم نے مارا، کس طرح تم نے کیا۔ بس جو ہی سنا میرے محبوب باہر تشریف لائے، فرمایا علی جی کون ہے یہ اعلان کرنے والا؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زوڑا فلاں صحابی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بل لے آؤ۔ جو ہی قریب آئے ادھر دیکھیے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میرے یار، نہ میرے شاگرد، نہ میرا مجاہد، نہ میرے صحابی، آج یہ بات نہیں، بلکہ جاؤ اور بیت اللہ کے کوٹے پہ کھڑے ہو کر، چھت پہ چڑھے ہو کر میں محمد کی طرف سے یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج بدلے کا دن، بولیں گے آج بدلے کا دن۔ اور ہم عید والے دن بدلہ لیتے ہیں، گلیوں میں لڑائی ہوئی، ہم نے کہا آج بدلہ لینا ہے، آپس کے قوموں میں لڑائی ہوئی، بدلہ لینا ہے، اللہ معاف کرے پرانی جنگ تھی، پرانی لڑائی تھی، عید آئی تو ہم نے کہا بدلہ لینا ہے۔ دیکھیے گا مکہ فتح ہوا، میرے مرشد نے فرمایا نہیں 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 نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے میرے یارو، اعلان کر دو محمد کی طرف سے اليوم یوم المرحمہ، اليوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ اعلان کیا جائے جو ادھر بیت اللہ میں آئے میری طرف سے اسے بھی امان ہے، ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امان ہے۔ جب یہ باتیں ہونے لگی خدا کی قسم میرے نبی نے کہا آج میں مکہ والوں سے وہی انداز اپناتا ہوں جو آج سے کئی سو سال پہلے میرے بھائی کے سامنے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس کے بھائی کھڑے ہوئے تھے تو میرے بھائی یوسف نے پڑھا تھا لا تثریبا علیکم اليوم، اور میرے بھائیو میں نے آج تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ جس طرح میرے بھائی یوسف نے کہا تھا آج میں محمد بھی مکہ والوں کو وہی کہتا ہوں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، شاید آپ نے یہ واقعہ نیا سنا ہو، ایک عورت تھی جو کم سے کم 15 یا 20 یا 18 یا مہینے کے بعد اپنی بستی کے گلیوں میں آوازہ دے رہی ہے اور سب بستی والوں کو بلا رہی ہے جمع ہو جاؤ جمع ہو جاؤ جمع ہو جاؤ، میں نے کوئی گل کرنی ہے، بات کرنی ہے، بوڑھے جمع ہو جاؤ، عورتیں جمع ہو جاؤ، نوجوان جمع ہو جاؤ، میں نے بات کرنی ہے۔ لوگ حیران ہوگا خیر ہے کیا ہو گیا، جو آئیں سب لوگ جمع ہوئے۔ سنیے گا اس عورت نے کہا آپ نے یہ محسوس کیا ہے، یہ دیکھا ہے مکہ فتح ہو گیا، ہر طرف فوجیں جا رہی ہیں، لیکن ہماری بستی کی طرف ایک فوجی بھی اللہ کے نبی نے نہیں بھیجا۔ کہا اس نے کہا آئیے میں تمہیں واقعہ سناتی ہوں، میں سفر سے آ رہی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے نبی کھڑے تھے، ان کے پاس پانی نہیں تھا، صحابہ کھڑے تھے، میں یوں ہی گزری، انہوں نے مجھ سے پانی مانگا، پہلے میں نے کہا نہیں دینا، پھر انہوں نے بڑی منت سماجت کے بعد یوں کہا جتنا پانی دو گی اتنا تجھے واپس کر دیں گے۔ ایک باری دیکھ صحیح، پانی لیا، پیالہ پانی کا دیا، لے گئے، پھر وہ پانی مجھے واپس کر دیا۔ مجھے یوں لگتا ہے، توجہ،
مجھے یوں لگتا ہے اس دن مجھ سے پوچھا گیا تھا کہاں سے آئی ہو، کہاں گھر ہے، کہاں جا رہی ہو، ابھی کہنے لگی مجھے یوں لگتا ہے عبداللہ دے چن نو آمنہ دے در یتیم نو میرا پانی یاد ہے، اس لیے ایک فوجی تک نہیں آیا۔ میں تمہیں کہتی ہوں چلیے وہاں جا کے ایسے ہستی کی اتنی اخلاق والا، اتنے پیار والا، اتنی محبتوں والا، اتنی سیرت والا، جا کے اس کی غلامی اختیار کرے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائے، پوری بستی والوں کو لے آتی ہے۔ یوں ہی میرے محبوب کی خدمت میں آئے، اللہ کے محبوب مسکرا پڑے، فرمانے لگی اللہ کے محبوب مجھے لگتا ہے میرا پانی، حضور نے فرمایا جی اس لیے تو ایک فوجی تک تیرے پاس نہیں آیا۔ سارے لوگ کھڑے ہوئے اور کچھ نہ بولا، زبان حال سے بولنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ارے میرے بھائیو کیڑا واقعہ بیان کروں، کون کون سی بات بیان کروں، کون کون سا انداز بیان کروں، بات ہی پوری ہو گئی۔ اللہ والا کہتا ہے او دنیا والو، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، میرے نبی نے محبتیں بانٹی ہیں اور ہم نفرتیں بانٹ رہے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، عید ہے اس لیے پیغام محبت کا دینا ہے، زور سے محبت کا پیغام دینا ہے، ایک دوسرے کے پاس جانا ہے، ہمسایوں کو ملنا ہے، جتنی جو پرانی رنجشیں ہیں معاف کر دینی ہے۔ میرے نبی نے یہی پیغام دیا۔ وہ نہ تھی بڑھیا چھوڑ کر جا رہی تھی، حضور نے پوچھا اماں کہاں جاتی ہو، کہنے لگی بس ایک محمد نامی ایک شخص آیا ہے، نعوذ باللہ بہت کچھ کہنے لگی، اس کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا آؤ اماں پھر تیرا بدن میں اٹھا کے چلتا ہوں، تجھے چھوڑاتا ہوں۔ قربان جاواں میرا محبوب تیری سیرت پہ قربان جاؤں، تیرے اخلاق تیرے پیار پہ قربان جاؤں، میرے محبوب تیری اس ادا پہ قربان جاؤں۔ جب وہاں پہنچی تو جب میرے محبوب واپس جانے لگے، جملے بڑے پیارے اس نے کہنے لگی محبوب کہنے لگی جنہیں خود سونا ہی نہ اتنے اداواں بھی بڑی سونی ہیں، زور سے کہہ دے یار، اس کو یوں نہ کہوں جس طرح خود سونا ہے ایویں کم بھی بڑے سونے نے، اداواں بھی تیری بڑیاں سونیاں نے، جاتے ہوئے نام تو بتائی جا، کون ہو کہاں سے ہو؟ مسکرا کے فرمایا اماں جس محمد کی وجہ سے جا رہی تھی وہی محمد ہوں، آمنہ کا در یتیم ہوں، عبداللہ کا چن۔ ہائے جب دیکھتی رہ گئی، تکتی رہ گئے، کہنے لگی لوگ تو بہت کچھ کہتے تھے، یہ ادائیں اتنیاں، پیار اتنا، محبتیں اتنی، اخلاق اتنا، کردار اتنا، صورت اتنی، سیرت بھی پیاری، صورت بھی پیاری، ادا بھی پیاری، وفا بھی پیاری، ایک چیز اتنی پیاری، پھر باقائی زندگی ایسے نہیں تیری غلامی میں گزرے، کلمہ پڑھا مسلمان کر دے۔ اس لیے تو اللہ والا کہتا ہے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی لوٹا، دل ان کا بھی جیتا، جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازے جو جوہر دکھائے، جو خود جو کھائے جواہر لٹائے۔ میرے خیال میں جگہ پوری ہو گئی، اوپر جگہ ہے، سیڑھیوں کے اوپر چلے جائیں،
اوپر جگہ ہے آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے دوستو عید کا دن ہے، عید کے دن میں ایک دوسرے کو کون سا پیغام دینا ہے؟ سارے بولے کون سا پیغام دینا ہے؟ محبت کا پیغام دینا ہے۔ اس لیے تو اللہ والا کہتا ہے قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہر رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ خدا کی قسم جہاں گزرے رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، پیار ہی پیار، الفتیں ہی الفتیں۔ اس لیے تو طائف کی گلیوں میں اللہ کے پاک پیغمبر کو اتنی تکلیف ہے، اتنی تکلیف ہے، حضرت زید فرماتے ہیں جو ہی انہوں نے نشانے والے لوگوں کو بلایا چوٹنے لگے ہیں، مارنے لگے ہیں، میرے محبوب زخمی ہونے لگے ہیں، پاؤں مبارک لہولوان ہے، جوتا مبارک لہولوان ہے، پاؤں زخمی ہے۔ میں آیا اور کہنے لگا اللہ کے میں کیوں نہیں بد دعا کرتا ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو والضحیٰ دے چہرے دا لحاظ کوئی نہیں، واللیل دیاں زلفاں دا لحاظ کوئی نہیں، علم نشرہ دے سینے دا لحاظ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں محبوب تو نے کیا ہی پیغام دیا ہے، قربان جاؤں آقا تیری سیرت کے اوپر۔ فرمایا زید اللہ نے مجھے زحمت نہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے، یہ نہیں تو ان کی اولاد تو محمد کی غلام بنے گی۔ میں ان کے لیے بد دعائیں نہیں بلکہ اللہ کے محبوب ہاتھوں کو لہراتے ہوئے جملے فرمانے لگے، دعائیں کرنے لگے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے۔ طائف کی گلیوں میں بھی زخمی ہونے کے باوجود بھی میرے نبی نے ان کے لیے ہاتھ رحمت کے اٹھائے ہیں۔ ہم نے کیا پیغام دینا آج عید والے دن ایک دوسرے کو؟ سارے بولے کیا پیغام دینا ہے؟ محبت کا پیغام دینا ہے۔ جتنے میرے احباب دوست دور دراز سے تشریف لائے ہو، بھائیوں میں آپس میں ہے، بہنوں میں آپس میں ہے، رشتہ داروں میں آپس میں کوئی ایسی کوئی خلش ہے، کوئی اس طرح کی، آج عید کا دن ہے، میرے نبی نے پیغام دیا ہے ایسے دنوں میں ایک دوسرے سے یہ نہیں محبتیں بانٹنی ہے۔ خدا کی قسم یہاں فرش زمین پر جب بندہ بندے کو معاف کرتا ہے، حضور نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو توڑے اودے نال جوڑیا کر، جو ظلم کرے رب کی رضا کی خاطر معافی دے دیا کرو۔ جب بندہ بندے کو معاف کرتا ہے نا، اللہ آسمانوں پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہے فرشتوں میں ارحم الراحمین ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میرے بندے نے میرے بندے کو معاف کر دیا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر۔ لیکن آج ہماری سوچ انتقامی ہے، محلے میں ہو انتقامی سوچ، نماز میں ہو نا، شہر میں ہو انتقامی سوچ ہے، ملک میں ہو انتقامی سوچ ہو، سیاست میں ہو انتقامی سوچ ہے، مذہب میں ہو انتقامی سوچ ہے، ہر طرف یہی نفرتیں ہی نفرتیں۔ میرے دوستو یہ نفرتیں نہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کی آیت پڑھی تھی، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، بس ایک اللہ کے بن جاؤ، زمین اللہ کے سامنے جھکنے والی ہو اور ادائیں میرے محمد کی سنت کے مطابق۔ بس یوں نہ کہوں، آخری بات،
حکم اللہ کا مانتے ہوئے چلتے چلو، طریقہ میرے محمد کا اپناتے ہوئے چلتے چلو۔ ہاں، قرآن کو پڑھتے ہوئے چلتے چلو، میرے محبوب کے فرمان کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے فالو کرتے ہوئے چلتے چلو۔ خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی، دن قیامت میں بھی اللہ کے حضور سرخرو ہوگے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، ابھی انشاءاللہ نماز کھڑی ہوتی ہے، آپ کو نیت بھی بتائی جائے گی، طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ اگر سپیکر کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو جو ماشاءاللہ آپ سب بیٹھے ہیں اسی طرح باہر، تو تکبیرات جو ہے آپ کہہ دیجئے گا تاکہ نماز سب کی ٹھیک ہو جائے۔ ابھی وقت ہو چکا، صفے درست کریں، ابھی نماز ہوتی ہے۔